الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فلیقاتل پس لازم ہے کہ قتال کریں، لڑائی کریں، فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں، الذین وہ لوگ جو یشرون الحیات الدنیا بالآخرۃ بیچتے ہیں دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے، ومن یقاتل فی سبیل اللہ اور جو کوئی اللہ کے راستے میں لڑے، فیقتل پھر قتل کر دیا جائے، او یغلب یا غالب آ جائے، فسوف پس ان قریب، نؤتیہ ہم دیں گے اسے اجرا عظیما بہت بڑا اجر۔ وما لکم اور کیا ہے تمہیں، لا تقاتلون تم قتال نہیں کرتے، تم لڑائی نہیں کرتے، فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں، والمستضعفین اور بے بس من الرجال مردوں میں سے، والنساء اور عورتوں میں سے، والولدان اور بچوں میں سے، یعنی ان کے خاطر، الذین یقولون جو کہتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، اخرجنا ہمیں نکال، من هذه القریۃ اس بستی سے، الظالم اہلها جس کے رہنے والے ظالم ہیں، واجعل لنا اور بنا ہمارے لیے، من لدنک اپنے پاس سے، ولیا کوئی حمایتی، واجعل لنا اور بنا ہمارے لیے، من لدنک اپنے پاس سے، نصیرا کوئی مددگار۔ الذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے، یقاتلون فی سبیل اللہ وہ لڑائی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں، والذین کفروا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یقاتلون فی سبیل الطاغوت وہ طاغوت کے راستے میں قتال کرتے ہیں، فقاتلوا پس تم لڑائی کرو، اولیاء الشیطان شیطان کے دوستوں سے، ان کید الشیطان کان ضعیفا بے شک شیطان کی چالیں نہایت ہی کمزور ہیں۔ دوبارہ دیکھیں، فلیقاتل پس چاہیے کہ، یا دوسرا ترجمہ لازم ہے کہ، یقاتل قتال کریں، لڑائی کریں، فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں، الذین وہ لوگ جو یشرون بیچتے ہیں، اس کا خریدنا اور بیچنا دونوں معنی اس کے لفظ کے بنتے ہیں۔ یشرون وہ بیچتے ہیں، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کو، بالآخرت آخرت کے بدلے، ومن یقاتل فی سبیل اللہ اور جو کوئی قتال کرے اللہ تعالیٰ کے راستے میں، فیقتل پس وہ قتل کر دیا جائے، او یغلب یا وہ غالب آ جائے، فسوف پس ان قریب، نؤتیہ ہم دیں گے اسے، اجرا عظیما بہت بڑا اجر۔ وما لکم اور کیا ہے تمہیں، لا تقاتلون فی سبیل اللہ کہ تم قتال نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کے راستے میں، والمستضعفین اور ان بے بس کمزور، من الرجال مردوں میں سے، والنساء اور عورتوں میں سے، والولدان اور بچوں میں سے، یعنی ان کی خاطر کیوں نہیں تم قتال کرتے، الذین یقولون جو کہتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، اخرجنا ہمیں نکال، من هذه القریۃ اس بستی سے، الظالم اہلها جس کے رہنے والے ظالم ہیں، واجعل لنا اور بنا دے ہمارے لیے، من لدنک اپنے پاس سے، ولیا دوست حمایتی، واجعل لنا اور بنا دے ہمارے لیے، من لدنک اپنے پاس سے، نصیرا کوئی مددگار۔ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ وہ لوگ جو ایمان لائے وہ قتال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں، والذین کفروا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یقاتلون فی سبیل الطاغوت وہ قتال کرتے ہیں طاغوت کے راستے میں، فقاتلوا پس قتال کرو، اولیاء الشیطان شیطان کے دوستوں سے، ان کید الشیطان بے شک شیطان کی چالیں، کان ضعیفا نہایت ہی کمزور ہیں۔ اللہ رب العالمین نے گزشتہ آیات کے اندر جہاد کے اوپر
ترغیب دی تھی، اور جو پچھلی 2 آیات ہم نے پڑھی اس کے اندر جو پیچھے رہنے والے ہیں جہاد سے اور دوسروں کو بھی پیچھے رہنے کی وہ تاکید کرتے ہیں، ان منافقین کا تذکرہ کیا۔ اب اس آیت کے اندر جو پہلی آیت اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ترغیب دی، لیکن یہاں پر جو مخلص لوگ ہیں اہل ایمان ان کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا کہ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، بس چاہیے کہ لازم ہے کہ اللہ کے راستے میں قتال کریں۔ ایک تو اس جملے سے یہ بات واضح ہوگی کہ قتال ہمیشہ فی سبیل اللہ ہونا چاہیے، اللہ رب العالمین کے دین کے لیے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے ہو، کوئی دنیاوی غرض و غایت، اپنا کوئی ذاتی مقصد یا قوم کی حمایت اس کے لیے نہ ہو، صرف اللہ کے دین کے غلبے کے لیے۔ اور پھر اللہ کے دین کے غلبے کے اندر ظاہر ہے جب آپ قتال کریں گے تو وہاں پر پھر جب فتوحات ہوں گی، فتوحات کی شکل میں اللہ رب العالمین نے آپ کو مال غنیمت بھی دینا ہے اور ساتھ میں علاقہ بھی دینا ہے۔ یہ اس لیے میں بات کہہ رہا ہوں کہ کیونکہ کچھ لوگ وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اپنے زمین کے لیے جہاد نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں جہاد جو ہوتا ہے اس کے مقاصد میں سے سب سے بلند مقصد تو یہی ہوتا ہے کہ اللہ کے دین کا غلبہ ہو، ٹھیک ہے۔ لیکن جب وہ غلبہ کیسے ہوگا؟ آپ نے وہاں پر جا کر مثال ہے کسی علاقے میں گئے اور کفار کو شکست دے دی اور پھر آپ واپس آ جائیں وہیں پر کفار کو ہی چھوڑ دیں تو غلبہ تو نہیں ہوگا نا۔ غلبہ اسی وقت ہوگا جب آپ اس علاقے پر پھر قابض بھی ہوں، وہاں پر مسلمان بسیں اور پھر وہاں پر اللہ رب العالمین کے دین کا بول بالا ہو، اللہ کی توحید کا بول بالا ہو، وہاں پر مسلمان عبادات کریں گے تو پھر ہی وہ اعلاء کلمۃ اللہ بنے گی وہ زمین۔ اگر لڑائی کر کے مسلمان واپس آ جائیں، کفار کو وہی جگہ دوبارہ دے دیں تو پھر وہ تو اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے نہیں پھر ہوا نا۔ آپ نے جہاد تو کیا، گئے بھی اللہ کے دین کے لیے، لیکن وہاں پر پھر اللہ کا دین آپ غالب نہیں کر آئے، چھوڑ کر آ گئے۔ تو یہ بعض لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جو علاقے کے لیے یا وطن کے لیے یا بندہ زمین کے لیے جہاد کر رہا ہوتا ہے، جیسے مثال فلسطین کے لوگ کر رہے ہیں کہ جی ابھی ان کا جہاد جی زمین کا جہاد ہے، وہ علاقہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، جی اپنا علاقہ واپس لینا چاہتے ہیں۔ تو اصل چیز وہ علاقہ نہیں چاہ رہے، وہ سرزمین اصل ہے ہی مسلمانوں کی ہمیشہ سے۔ تو وہاں پر اعلاء کلمۃ اللہ تھا تو اب وہاں پر اعلاء کلمۃ الشیطان ہو رہا ہے، تو اس لیے وہ اس چیز کو روکنے کے لیے وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں پر اللہ کا دین ہی غالب رہے۔ تو اسی طرح دیگر ممالک کے اندر جہاں پر مظلوم مسلمان لڑائی کر رہے ہیں اور اپنی دفاعی وہ جہاد کر رہے ہیں، یعنی اپنے دفاع کے اندر وہ کھڑے ہوئے ہیں اور وہاں پر اللہ کے دین کے غلبے کے لیے وہ کھڑے ہوئے ہیں اور اس علاقے کو، اس وطن کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ یاد رکھیں یہ بھی اعلاء کلمۃ اللہ ہے، کیونکہ مقصد ان کا صرف دین کا غلبہ ہے۔ ہاں اگر مقصد صرف یہی ہو کہ میں نے یہ زمین حاصل کرنی ہے، مال غنیمت حاصل کرنا ہے، پھر وہ اعلاء کلمۃ اللہ نہیں ہے، کیونکہ وہ پھر انسان کی نیت آ گئی ہے۔ کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی بندہ قتال کرتا ہے اس لیے کہ اس کو کہا جائے وہ شجاع ہے، بہادر ہے، اس کا تذکرہ کیا جائے کہ جی وہ اکیلا گیا اتنے بندوں کو مار کر آ گیا، تو فرمایا کہ اس کو کہہ دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو وہ ریاکاری بندے کے اندر مقصود ہے تو وہ اس کو پتہ ہے، ٹھیک ہے، اس کو پتہ ہے میں مال غنیمت کے لیے لڑائی کرنے جا رہا ہوں، میں کس کے لیے لڑائی کر رہا ہوں۔ تو اصل مقصود فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے کے اندر یعنی بندہ قتال کرے، اور اللہ کے راستے سے مراد وہی راستہ یعنی اللہ کا راستہ کہلائے گا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بتلائے ہوئے اصولوں کے مطابق جہاد ہوگا۔ اگر اس سے ہٹ کر بندہ جہاد کرے گا تو وہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں کہلائے گا، کیونکہ اس کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے ہٹ کر اس نے وہ جہاد کیا۔ تو فرمایا کہ الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ، کہ دو دنیا کی زندگی کو آخرت کے عوض بیچ دیتے ہیں۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ پھر ان کو کیا دیتے ہیں؟ جنت دیتے ہیں۔ تو فرمایا ومن یقاتل فی سبیل اللہ، جو کوئی بھی اللہ کے راستے میں قتال کرے تو اس کے دو مقصد ہو، یا تو شہادت فیقتل کہ جی میں شہید کر دیا جاؤں گا، او یغلب، یا اس کا مقصد یہ ہو کہ میں یہاں پر اس لیے جا رہا ہوں تاکہ یہاں پر دین غالب آ جائے، ٹھیک ہے۔ یہ دو مقاصد علماء کہتے ہیں جہاد کے لیے انسان کو نکلتے وقت کرنے چاہیے، یا تو شہادت یا پھر غلبہ،
اور یہ دونوں صورتیں یاد رکھیں مسلمان کے لیے بہتر ہیں۔ نبی قرآن مجید کے اندر دوسری جگہ پر سورہ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ کہ تم ہمارے بارے میں دو ہی اچھی چیزوں میں سے کسی ایک چیز کا تم ہمارا انتظار کر رہے ہو، یا تو ہماری شہادت کا تم انتظار کر رہے ہو، یا پھر تم اس بات کا انتظار کر رہے ہو کہ ہم غالب آ جائیں گے۔ تو اس کے علاوہ تیسری ہمارے لیے اہل ایمان کے لیے چیز نہیں ہے، تو بندہ غازی بن کر آئے گا یا پھر وہ شہید ہو جائے گا۔ تو یہی چیز یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اللہ کہتے ہیں دونوں صورتوں کے اندر وہ غالب آئے یا پھر وہ شہید ہو جائے ہم اس کو اجر عظیم دیں گے۔ اب غلبے کی صورت کے اندر مال غنیمت یہ بھی اس کے اندر آ جاتا ہے، اور پھر جو اللہ نے اجر ثواب دینا ہے، جو انسان قدم اٹھاتا ہے حتیٰ کہ وہ سواری کا بھی اجر ثواب، اس کے اوپر وہ پوری احادیثیں موجود ہیں جو اس کی فضیلت کے اوپر دلالت کرتی ہیں۔ اور ایک لمحے جو بندہ گزارتا ہے، اور ایک بندہ وہ قیام لیلۃ القدر کے اندر کھڑا ہو، لیلۃ القدر کا قیام کر رہا ہو اور بیت اللہ کے اندر کھڑے ہو کر رہا ہو، تو وہ بھی اس کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا جو جہاد فی سبیل اللہ کے اندر، یعنی بڑی اہمیت اور فضیلت والا یہ عمل ہے۔ تو فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اس کو اجر عظیم دیں گے۔ شہید ہو جاتا ہے تو پھر اس کے لیے وہ جو اجر رکھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیے وہ، یا پھر جو اللہ تعالیٰ دیں گے اجر عظیم، یعنی اس کی کوئی حد اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان نہیں کی کہ ہم نے کیا اجر، اس کو کتنا اجر دینا ہے۔ پھر اگلی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے جو مستضعفین ہیں، اور یہ خاص طور پہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں اور میری والدہ ان بے بس مسلمانوں کے اندر تھے جن کے بارے میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے، یعنی ہم وہاں پر موجود تھے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا بھی کیا کرتے تھے مدینہ میں آنے کے بعد، ولید بن ولید، سلمہ بن ہشام، عیاش بن ابی ربیعہ، ان کے بارے میں، والمستضعفین من المؤمنین، اور اس کے علاوہ جو مسلمان وہ ہجرت تو کرنا چاہ رہے تھے لیکن وہ مجبور تھے، ان کے جو عزیز و اقارب تھے وہ ان کو نکلنے نہیں دے رہے تھے، وہ انہوں نے ان کے اوپر بڑا ظلم ڈھایا ہوا تھا، اور وہ مطلب ہے کہ وہ وہیں پر انہوں بے بس ہو چکے تھے، وہ کسی طرح وہ مکہ چھوڑ کر مدینہ نہیں آ سک رہے تھے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ ابھار رہے ہیں کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم ایسے لوگوں کے راستے کے لیے کیوں نہیں لڑائی کرتے، ایک تو اللہ کے راستے میں، اور دوسرا تم ان مستضعفین لوگوں کے بارے میں کیوں نہیں تم جہاد کرتے، جو مردوں میں سے ہیں، عورتوں میں سے ہیں، بچوں میں سے ہیں، جو مکہ کے اندر رہے ہوئے، ان کو کیوں نہیں آزاد تم کرواتے، کیوں نہیں تم لے کر آتے۔ اور پھر یہ عام بھی ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ صرف یہ مکہ والوں کے لیے خاص تھا، اب بھی جہاں پر مسلمان مستضعفین ہیں تو وہاں پر ان کو وہاں سے نکالنا یہ مسلمانوں کی، دوسرے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کو اس علاقوں سے نکال کر امن والے علاقوں کے اندر لے کر آئیں۔ کیا کہتے ہیں وہ دعا کرتے ہیں اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، کہ اللہ ہمیں اس بستی سے نکال دے جس کے رہنے والے کیا ہے، ظالم ہے۔ یہاں ظالم سے مراد ایک تو مشرک ہیں کہ وہ مشرک ہیں، اور دوسرا وہ جو ظلم مسلمانوں پر ڈھاتے تھے۔ تو وجعل لنا من لدنک ولیا، ہمارے لیے اللہ اپنی طرف سے کوئی ولی بنا دے، دوست حمایتی بنا دے، اور ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی مددگار بنا کر بھیج دے۔ پھر آخری آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے دوبارہ جو ہے جہاد کی فرضیت اور اس کے اوپر ترغیب دیتے ہوئے فرمایا کہ دو ہی گروہ ہیں دنیا کے اندر، ایک گروہ اہل ایمان کا ہے جو اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں، اور دوسرا کافروں کا گروہ جو طاغوت کے راستے میں قتال کرتے ہیں، اس کے علاوہ تیسرا کوئی گروہ نہیں ہے۔ فقاتلوا اولیاء الشیطان، تو اس لیے تمہارا فرض کیا بنتا ہے کہ مسلمان سے لڑائی نہ کرے، بلکہ مسلمان کافر سے لڑائی کرے، اس کو جو شیطان کے اولیاء ہیں، دوست ہیں، ان کو قتل کرو۔ ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان جتنی بھی چالیں چل لیں، یعنی جتنی بھی تدابیر اختیار کر لیں، وہ گٹھ جوڑ کر لیں، جو بھی کر لیں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اہل ایمان کا وہ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور اس کی واضح دلیلیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کی جنگیں موجود ہیں۔ جنگ بدر لے لیجیے آپ، 313 آگے 1000، اللہ رب العالمین نے فتح مسلمانوں کو دی۔ باقی جنگوں کی صورتحال بھی آپ دیکھیں، یعنی پوری زندگی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر آپ اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو یہی ملے گا کہ اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو غلبہ دیا ہے۔
صرف وجہ کیا تھی کہ قاتل اولیاء شیطان، وہ شیطان کے دوستوں سے لڑائی کیا کرتے تھے، اور جتنی وہ تدابیر اختیار کرتے تھے کافر، ان کی تدابیر وہ بالکل ناکام ہو جایا کرتی تھی۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ترغیب دی ہے جہاد کی۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔